جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی پیٹرول کی قیمتوں پر، یہ سب کیا ہوا کہ ڈیزل پر اتنا پیسہ کیسا بنایا جا رہا تھا؟ ہم 75% جو ڈیزل ہے وہ ادھر ریفائن کرتے ہیں، کروڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ میرا اس کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ نے اگر اتنی قیمت بڑھائی ہے تو فار دا ٹائم بینگ، جب تک یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں، آپ اس فارمولا کو تھوڑا سا ریوزٹ کر لو۔ جنگ سے اتنا زیادہ شوق کیوں آ گیا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ اچھا جی ایلون مسک سے لے کر دیگر جی الیکٹرک وہیکلز طرف آ رہے ہیں، وہ ریولیوشن ہے، سولر ہے، لیکن اس کے بعد پتہ لگا کہ دنیا تب بھی ساری آئل پر ہی چل رہی ہے۔ فی الحال تو مجھے کوئی ایسا ٹائم نہیں نظر آتا کہ آگے ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ آئل ختم ہو جائے۔ آپ نے رفتار کو ایک انٹرویو دیا جس میں آپ نے کہا کہ جی اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا خان صاحب کو نہیں پسند کرتی، whenever he's in the government ایفی کا مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی چاہتی ہے۔ آج آپ بازار میں نکل جائیں، مارکیٹ میں نکل جائیں، آج بھی آپ دیکھیں میجورٹی لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ آج بھی آپ الیکشن کرا لیں، بہت سارے لوگ خان صاحب کو ووٹ کریں گے، تو ایک حقیقت ہے، تو وہ ایک ڈسرپشن لائیں گے، اس ڈسرپشن کو مارکیٹ پسند نہیں کرتی۔ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے جہاں ہم آج وہ جو اپنے امیون سسٹم کا ہمارا ہے ہی نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، معیشت بڑی کمزور ہے۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرن شوق سی۔ پاکستان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ پہلا جھٹکا 60s میں لگا تھا۔ آپ کی 2022 میں کچھ چیزیں اگر ٹھیک ہونے لگی تھی تو آپ نے عمران خان کو نکال دیا، پھر آپ نے چیزیں خراب کر دی۔ اب کل کو چیزیں پھر ٹھیک ہونے لگیں گی تو آپ ان کو بھی نکال دیں گے۔ ہمارے ملک میں کچھ بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے یا بڑے لوگ ہیں، انہیں کوئی بڑا ہوتا پسند نہیں ہے۔ آج عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر بنا، اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا کوئی ایک کام اگر کرنا ہے کیا کریں؟ جو آپ کے ملک کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے نا، جو آپ کی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس میں ایجوکیشن میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام کا پھر ہم سنتے ہیں، اگر آج ہم آ جائیں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ باتیں ہی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک میں گلف کنٹریز میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، اس کے بعد لوگ اتنے بلینز آف ڈالرز باہر پڑے ہیں، اس میں سے ہم 10% بھی لے آئے ہیں، اس طرح کی خبریں بھی آئیں۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر ایک کیمپ میں ہے، یو اے ای، انڈیا، اسرائیل ایک کیمپ میں ہے۔ آج کے دن میں اینیکڈوٹل سٹوریز میں نے کئی سنی ہیں جن کو یو اے ای میں وہاں پہ اس کو بلایا بندے کو کہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے، 3 دن کے آپ اگر ملک چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ آپ جو ہے جیل میں جائیں گے۔ ویئر از دا ہوپ؟ پاکستان جو ہے نا، یہ دنیا کا ورلڈ آرڈر ایک بدل۔ السلام علیکم۔ گھر معیشت سے چل رہا ہوتا ہے، ملک بھی اکانومی سے ہی چلتا ہے، تو ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہے، ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے علی خضر سے۔ ڈائریکٹر ریسرچ، بزنس ریکارڈر ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ ان کے ساتھ گپ شپ ہو، اور آج ہمیں موقع مل گیا۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی السلام علیکم سامان، کیسے ہیں آپ؟ سنیل بھائی کی طرف آپ سے ہم نے وقت لیا تھا جی 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 اور اس کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں ابھی کے جو حالات ہیں، اگین ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کیا بنے گا، انسرٹنٹی پھر سے آ گئی اکانومی میں۔ دیکھیں، انسرٹنٹی اکانومی میں اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ ہیں، ورنیبلٹیز ہیں، رسک ہیں۔ ہمارے پاس بفرز نہیں ہیں، ہمارے پاس کنٹرولز نہیں ہیں، ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بہت تھوڑے ہیں، یعنی کہ ہماری جیب میں پیسے بہت تھوڑے ہیں، ہماری انرجی کی ایفیشنسی بڑی لو ہے کہ ہم جتنا فیول لیتے ہیں اسے اکنامک پروڈکشن جتنی کرتے ہیں، جتنی ہماری پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ کم ہے۔ تو اس وجہ سے جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تیل کی، انرجی کی یا کسی چیز کی، تو ہم پہ بہت بڑا شوق آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ویسے ہی اسٹرکچر ایشوز ہیں کہ ہم ایک پرانی گاڑی کی طرح ہیں کہ جس پہ ذرا تیز چلاتے ہیں تو اس میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان کی وجہ سے اگر ہم بالکل دھیمے طریقے سے چلتے رہیں، دیکھیں ہم پچھلے 4 سال میں ہم دھیمے طریقے سے چلے ہیں، ہماری ایوریج گروتھ 2-2.5% کی رہی ہے، تیل کی قیمتیں $60 $70 کے اراؤنڈ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سے اوپر نہیں گئی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انفلیشن ہماری بھی کم رہی، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کرنسی بھی سٹیبل رہی، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ایک کہتے ہیں نا ایک وہ سٹیبلٹی، جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ آ گئی تھی۔ آج جب تیل کی قیمتیں دنیا میں اوپر گئی ہیں، ہماری باقی چیزیں تو اسی طرح ہی ہیں، باقی دنیا کا بھی مسئلہ ہوا ہے، لیکن پاکستان پہ زیادہ مسئلہ شروع ہو گیا کیونکہ پاکستان کی یہی جو ورنیبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ڈپینڈنسی اور چیزوں پہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، کیونکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، ہمارے یہاں ریزیلنس اتنی نہیں ہے۔ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں، اگر کسی بچے کی امیونٹی کم ہے، اس کی یا کسی بھی بڑے کی امیونٹی کم ہے، تو جب باہر کوئی آپ کا موسم بدلتا ہے، باہر کوئی وائرل پھیلا ہوتا ہے، تو اس بندے کے بیمار ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں بجائے دوسرے بندے کے، جیسے کووڈ بھی آیا تھا۔ تو جو صحت مند آدمی ہوتا ہے اس کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جب وائرل آیا ہے کچھ ہو سکتا ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، اسے بھی احتیاط کرنی چاہیے اس کو بھی۔ لیکن جو زیادہ جس کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، جس کا اندر سے جسم اتنا مضبوط نہیں ہوتا،
اس کا میٹابولک ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی تو وہ زیادہ بیمار ہو سکتا ہے. تو ہمارا بھی وہی پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں وہ امیونٹی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایکسٹرنل شاک آتا ہے تو ہم پہ وہ زیادہ بری طرح سے امپیکٹ کرتا ہے. اچھا، اس پر میں نے آنا ہے کہ ایک وقت میں ہم انڈیا سے آگے نظر آتے تھے یا بنگلہ دیش سے. میں بڑی اکانومیز کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ چھوڑ دیں. یہ جو آپ نے کہا نا امیون سسٹم، یہ ہمارا ویک کیوں ہوا، کہاں سے ہوا، ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، کس چیز نے 80 سال ہمیں ہو چلے ہیں، کیوں نہیں ہم کچھ بہتر ہو سکے. مگر اس سے پہلے جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی پیٹرول کی قیمتوں پر، اب وہ مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، لیکن مین دو نام آ رہے ہیں، علی خضر اور مفتاح اسماعیل، کہ جی انہوں نے کہا یہ فارمولہ ہی غلط ہے جس سے آپ ڈیزل کی پرائسز آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں. اور وہی ہوا ہے. اب یہ جو ہم نے 100 روپے سے بھی زیادہ کمی دیکھی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز یا ریفائنریز وہ بہت زیادہ پیسہ بنا رہی ہیں. اور اب تو ڈان میں لکھا گیا ہے کہ جی 170 روپے تک انہوں نے پر لیٹر بھی کمایا ہے. یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ اب بھی کہہ رہے ہیں فارمولہ تو بڑے عرصے سے چل رہا تھا، منسٹر بھی ہمارے کہہ رہے ہیں جی اب کا تھوڑی ہے، تو بڑا پرانا فارمولہ تھا، یہ اب آپ نے اٹھا دیا. یہ سب کیا ہوا کہ ڈیزل پر اتنا پیسہ کیسا بنایا جا رہا تھا؟ دیکھیں فارمولہ وہ کوئی ایسا غلط فارمولہ نہیں ہے ایز سچ ان نارمل ٹائمس. ویسے تو پاکستان میں ہونا چاہیے جیسے بہت ساری ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک سیکٹر کو، ریفائنری سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو پرائسنگ ہوتی ہے، جو بھی مارکیٹ کی پرائسنگ ہوتی ہے اور اس کے بیسس پہ جو ریفائنریز کی پرائسنگ ہوتی ہیں وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے اور وہ اچھے برے وقت میں وہ پروفٹ لاس کرتے رہتے ہیں. یہ ہونا ایسے چاہیے. بٹ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں میں اور میں بھی ریگولیشن بہت ٹائٹ ہے، تو یہاں پہ بھی ریگولیشن ہے اور گورنمنٹ اس کو ایکس ریفائنری پرائس کو کرتی ہے. اب گورنمنٹ ایک زمانے میں آج سے 20 سال پہلے وہ ریفائنریز کے مارجن کو کرتی تھی، ان مارجنز کو ڈی ریگولیٹ کر دیا. پھر کرتے کراتے کچھ سال پہلے انہوں نے ایک فارمولہ نکال دیا کہ جی یہ جو انٹرنیشنل سنگاپور میں ایک پلاٹس آتا ہے اس کی جو ایوریج پرائس ہوتی ہے اس پہ فارمولہ دے دیں. اور وہ فارمولہ ٹھیک کام کر رہا تھا. بٹ اس وقت جو حالات تھے، جو انپریسیڈنٹڈ ٹائمس تھے، اس میں یہ ہوا کہ اس میں ڈیزل کے اوپر مارجن بہت زیادہ ہو گیا. کیونکہ اب دیکھیں ایک ڈیزل کی پرائس آتی ہے، پیٹرول کی پرائس آتی ہے اور کروڈ کی پرائس آتی ہے، باقی بھی چیزوں کی پرائس آتی ہے. بٹ موٹی موٹی یہ 3 چیزیں، آئل جو تیل کا خام تیل لیتے ہیں اور اس کو جب ریفائن کر کے پروڈکٹس نکالتے ہیں، ڈیزل اور پیٹرول پلس ادر، ان سب کی پرائس آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنل پلانٹس کی ایوریج پرائس ہوتی ہے وہ لے کے اس پہ دیتے ہیں. عام طور پہ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائس جو ہوتی ہے وہ کروڈ کے ساتھ تھوڑی بہت اوپر رہتی ہے اور ایک عموماً مارجن ہوتے ہیں اور یہ فارمولہ ٹھیک چلتا ہے. چونکہ یہ جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہو گیا، اس کی وجہ سے کچھ ریفائنریز مڈل ایسٹ کی ہٹ ہوئی، تو وہاں پہ جو ڈیزل پروڈکشن تھی وہ زیادہ تھی ان ریفائنریز کی. تو ڈیزل کی ایک دم مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی دنیا کی مارکیٹ میں. پیٹرول کی اس طرح سے شارٹیج نہیں، تو ڈیزل کی پرائس بہت شوٹ کر گئی. تو اگر آپ کا کروڈ آئل جیسے پچھلے ہفتے کی، جو ابھی اس ہفتے نہیں، اس سے پچھلے ہفتے کی جب پرائس ہوئی تھی، جب ایک دم انہوں نے 520 روپے کا ڈیزل کر دیا تھا، تو اس وقت کروڈ آئل جو تھا اس ہفتے میں تقریباً $150 کا تھا اور ڈیزل کی پرائس جو تھی جو تقریباً $260 کی تھی. تو $110 کا آپ کا وہ پریمیم ہو گیا تھا. وہ پریمیم $10-15 کا ہونا چاہیے، وہ جو مارجن ہے وہ $10-15 کا ہونا چاہیے تھا، $110 کا ہو گیا تھا. اور انہوں نے اسی پرائس کو رکھ کے کر دیا، جبکہ ہم 75% جو ڈیزل ہے وہ ادھر ریفائن کرتے ہیں. کروڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں، یعنی کروڈ جو ہے وہ ہم 85% پاکستان کی ضرورت کا جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. اوکے. اس کروڈ کو یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر 5 ریفائنریاں ہیں، وہ ریفائنریوں کے اندر جو ہے وہ کروڈ جاتا ہے، یا لوکل جو کروڈ آتا ہے تھوڑا سا وہ بھی ریفائنریز میں جاتا ہے اور وہ اس کو پروسیس کر کے وہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہے. تو 25% ہم اپنا سمجھ لیں کہ ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں. تو ہماری 75% جو ہے اس کی پرائس تو ڈٹرمن کرتی ہے کروڈ کی پرائس کیا ہونی چاہیے. 25% چلے امپورٹ کی پرائس پہ ہوتی ہے، تو ہم امپورٹ کی پرائس پہ پورے لوگوں کی قیمتیں کو اتنی بڑھا دی جب اتنی بڑھی ہے. تو میرا اس سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ نے اگر اتنی قیمت بڑھائی ہے تو فار دا ٹائم بینگ، جب تک یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں، آپ اس فارمولا کو تھوڑا سا آپ ریوزٹ کر لو. ٹھیک ہے جی. اور وہ آپ ان کے کیونکہ اس وقت پیٹرول پہ لاس ہو رہا تھا، فرنس آئل پہ لاس ہو رہا تھا، نیٹ آف ہو کے آپ ان کو ایک سرٹن بینیفٹ دے دو. اس کی پرائسنگ ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے، بیٹھ جاؤ آپ اور اس کو بیٹھ کے کر لو. اور جب حالات نارمل ہو جائیں گے آپ پلیٹس پہ واپس چلے جاؤ یا آپ ڈی ریگولیٹ کر دو. مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج ہی ڈی ریگولیٹ کر دو. آج تو ہم ڈی ریگولیٹ نہیں کر سکتے ان جنگ کے اندر، لیکن آج ہم اس فارمولا کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.
تو بہرحال حکومت میں منسٹر سے آگے پیچھے سب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ نہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب شور پچا تو ڈیسیجن ہوا, تو انہوں نے پھر یہ کیا, فارمولا تو نہیں چینج کیا. اس ہفتے جب پرائس آئی ہے تو ڈیزل کی پرائس تقریباً 130-135% کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے فارمولا نہیں چینج کیا, انہوں نے یہ کیا کہ پلیٹس کی جو ایوریج ڈیزل پرائسز تھی وہ ایوریج نہیں لی, انہوں نے اس کی لوئسٹ پرائس لے لی. اور اس کی وجہ سے کیونکہ ریفائنری کو اس پہ نقصان پھر بھی نہیں ہو رہا تھا, ریفائنری اس پہ بھی فائدے پہ تھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم والنٹریلی اس پہ مان جاتے ہیں کہ ان پرائسنگ کو اس طرح کر دو اس ہفتے کے لیے تاکہ عوام کی پرائس نیچے آ سکے. تو بہرحال حکومت نے ہماری بات سنی, حکومت نے اس کے اوپر کچھ سوچا, حکومت نے ڈی جی آئل کو بھی چینج کیا, اور اس کے بعد یہ ایک فارمولا کہ اس کو ٹویک کر کے فی الحال کے لیے یہ کر دیا. اب اگلے ہفتے دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں. بہرحال اس سے یہ ہوا کہ عوام کے اوپر جو اتنا انفلیشن کا بوجھ آ رہا تھا وہ بوجھ ذرا کم ہو گیا. بہرحال اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہی فارمولا آگے چلتا رہے گا تو ریفائنریز کو نقصان ہونا جائے گا, جو ریفائنریز کو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے, اور انہیں ایونچولی اس کو کوئی ٹھیک کرنا چاہیے فارمولا کو. لیکن بہرحال ہمارے اس شور کے اوپر عوام کو تھوڑا یہ ریلیف مل گیا. تھوڑا سا ایکسپلین کرتے. ایک تو یہ جو کروڈ ہے اس کو ہم خام تیل اردو میں کہتے ہیں. جیسے ہم یوں سمجھیں کہ ایک چیز ہے کہ گندم امپورٹ کریں اور ایک ہے کہ آٹا کریں. تو ہم گندم اگر امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آٹا ہم خود تیار کر رہے ہیں تو وہ تو نسبتاً اور چیز ہے. کروڈ لیا اور ہم نے خود ریفائن کر کے ڈیزل نکال لیا, 75% ہم خود اس کا. جو آپ کا تو ہم پیٹرول کے قابل نہیں ہو سکے ابھی تک کہ اس کو بھی ہم خود ریفائن کر رہے ہیں. نہیں پیٹرول بھی اتنا نہیں, وہ ہم زیادہ تر ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات سمجھے, یہ جو نیچے زمین سے جو نکلتی ہے, جو سمندر سے بھی جہاں سے بھی جو نکلتا ہے وہ خام تیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کروڈ ہی ہے, خام تیل ہوتا ہے. صحیح. اس خام تیل کو آپ ریفائن کرتے ہو اور اس کے اندر ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہو. ریفائنری کا ایک ڈسٹلیشن کا پروسیس ہوتا ہے. دنیا بھر کی ریفائنریز کے ڈفرینٹ ڈسٹلیشن پروسیس ہے. اس ریفائنری کرتے کرتے اس میں سے پیٹرول بنتا ہے, اس میں سے ڈیزل بنتا ہے, اس میں سے فرنیس آئل بنتا ہے, اس میں سے LPG ملتا ہے, اس میں سے جیٹ فیول بنتا ہے, اور بھی طرح کے پروڈکٹ بن سکتے ہیں. اب دنیا بھر کے اندر ڈفرینٹ ریفائنریز ڈفرینٹ کانفیگریشن پہ. پاکستان چونکہ ہسٹوریکلی ڈیزل پہ زیادہ کنزمپشن رہی ہوئی ہے, ہماری ریفائنریاں جو لگی ہوئی ہیں بہت پرانی ریفائنریز ہیں, وہ اگر ایک یونٹ اس خام تیل کا ڈالتی ہیں تو اس میں سے سمجھ لیں کہ 2 حصے نکلتے ہیں ڈیزل کے, ایک حصہ نکلتا ہے پیٹرول کا, ایک حصہ نکلتا ہے فرنیس آئل کا, اور تھوڑا بہت جیٹ فول اور LPG نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح. تو اگر ہم اب اس طرح دیکھیں ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کی ملک کی کنزمپشن تقریباً برابر ہے, موٹی تقریباً برابر ہے, تو اوپر نیچے ہے تھوڑی سی. ہماری گاڑیاں, ہماری موٹر سائیکلیں, یہ ساری ہماری پیٹرول پہ ہیں. ہماری ٹرانسپورٹیشن مینلی جس کے اندر ہماری ٹرکنگ ہے, بسز ہیں, یہ ساری ڈیزل پہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ آپ کے الیکٹرک جو سٹی ٹاورز اور جو آپ کے موبائل ٹاورز اور سارا کچھ ہوتے ہیں ڈیزل پہ ہے. جنریٹرز بھی ڈیزل پہ ہے بہت سارے. تو عموماً موٹا حساب, پھر آپ کا ٹیوب ویل ڈیزل پہ ہیں, آپ کے ٹریکٹر جو ہے وہ آپ کے ڈیزل پہ چلتے ہیں, تو موٹا حساب لگا لیں تو تقریباً برابر کنزمپشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہمارا ڈیزل چونکہ ہم ایک خام تیل کے 1 سے 2 حصے ڈالتے ہیں, ایک پیٹرول کا نکالتے ہیں, تو ہم ڈیزل اب تک 70-75% لوکل بناتے ہیں, پیٹرول جو ہے ہم 30-35% بناتے ہیں. تو 70% جو پیٹرول ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں, 30% ہم یہاں پہ بناتے ہیں تھرو دا خام تیل جو ہم امپورٹ کر کے لاتے ہیں, اور اسی سے 70% ڈیزل ادھر بناتے ہیں اور 30% باہر سے لاتے ہیں. This is as it is. اچھا علی بھائی, ریفائنری کا ہم بڑا سن رہے ہیں, $10 بلین سعودی عرب انویسٹ کرے گا. اٹس بین ایئرس, کتنے سال ہو گئے ہیں. تو کیا فیوچر نہیں دیکھ رہے ریفائنری کا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریفائنریز پرانی ہے اس لیے ہم پیٹرول کو اس طرح نہیں ریفائن کر پاتے, کم کرتے ہیں, ڈیزل زیادہ نکال لیتے ہیں, تو اس کا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یا فیوچر نہیں آئل کا, اب سولر کی طرف لوگ جا رہے ہیں, الیکٹرک کارس کی طرف جا رہے ہیں, یا وائی سعودیہ از ریلکٹنٹ؟ دیکھیں خیر اب آج یہ جنگ رہتی ہے, دنیا کا انفراسٹرکچر بدل جاتا ہے, GCC کے ڈائنامکس بدل جاتے ہیں, تو آگے صورتحال کیا ہوگی ایک فرق ہے. اس جنگ سے پہلے کی جو دنیا کے پچھلے 20 سال کی جو صورتحال ہے یا 30 سال کی صورتحال ہے, تو اس میں پاکستان کے اندر یہ سعودی عرب یا UAE کی کوئی ریفائنری بنانے کی کوئی فیزیبلٹی نہیں بنتی. اور میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے سے یہ ریفائنری کا پروجیکٹ چل رہا ہے, اور آج بھی اس کی باتیں ہوتی ہیں. پاکستان میں کسی قسم کی اس طرح کی ریفائنری نہیں بنے گی. پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ کسی چیز کو, جو ایگزسٹنگ 5 ریفائنریز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کا ہے. اب ان کی اپ گریڈیشن بھی نہیں ہو رہی, اس کے فارمولا میں کچھ آگے پیچھے وہ کچھ ٹیکس چیزیں مانگ رہے ہیں جو حکومت یا IMF نہیں دے رہی, وہ نہیں ہو رہی.
کیوں ہم دنیا پاکستان میں بڑی ریفائنری جو ہے وہ سعودی عرب یا یو اے ای یا کوئی اور ملک نہیں بنائے گا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں بہت زیادہ ریفائنریز بنا لی ہے. تو ریفائنری کا ایک مڈل ایسٹ میں ریفائنری کی جو ہے نا ایک اوور کیپیسٹی ہوئی ہے, اور وہ اوور کیپیسٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ وہ جب اپنے ملک کی اس تیل کی یوز کر کے ریفائن کریں گے وہ ہمارے یہاں کیوں بھیجیں گے, نمبر ون. دوسری بات کہ جو دنیا کی جب انہوں نے بنانا کیوں اوور کیپیسٹی ہے کہ جب انہوں نے بنانا شروع کیا تھا, جب یہ فیصلے ہوئے تھے, اور ریفائنری بننے میں کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور پھر وہ آگے کئی 50 سال چلتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں اٹک ریفائنری 1926 میں بنی تھی, آج تک چل رہی ہے, تو وہ سال چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بہت لمبے ٹائم تک چلتی ہے. تو وہ ریفائنری جب بنائی تھی اس وقت ان کی دنیا کی فیول کی کنزمپشن فوکاسٹ وغیرہ فرق تھی, اب فرق ہو گئی ہے. جو آپ نے بات کی کہ جی ٹرانسپورٹیشن کے اندر اور ای ویز کا زور آتا جا رہا ہے, سولر کا زور ہے, رینیوبل کا زور آپ کا جو ہے وہ جنریشن میں آتا جا رہا ہے, تو فیول کی جو ڈیمانڈ ہے اوور دا نیکسٹ 20 30 40 ایئرز وہ اس طرح نہیں بڑھ رہی ہے جس طرح سے کہ پہلے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ریفائنریاں وہاں پہ لگی ہیں. تو وہ جب اوور پروڈکشن سائز پہ ہے تو یہاں پہ کیوں واپس لگے گی, تو اس کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں, اب جنگ کے بعد کیا ڈائنامکس دنیا میں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ایک فرق صورتحال ہے, اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کر سکتے, وہ تو جب نکلے گی چیز تو پتہ چلے گا. بہرحال یہ صورتحال آج کی ہے. تو یہ جنگ سے اتنا زیادہ شوق کیوں آ گیا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ اچھا جی ایلون مسک سے لے کر دیگر جی الیکٹرک ویکلز کی طرف آ رہے ہیں, وہ ریولیوشن ہے, سولر ہے, لیکن اس کے بعد پتہ لگا کہ دنیا تب بھی ساری آئل پر ہی چل رہی ہے. ابھی کتنا, یعنی 20 سال لگیں گے, 30 سال لگیں گے؟ دیکھیں, آئل کے اوپر سے آپ ختم نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ نو, جتنا بھی آپ اس کو آپ دنیا کو آپ دوسری طرف چلے جاؤ, آئل سے آپ کا فی الحال تو مجھے کوئی ایسا ٹائم نہیں نظر آتا کہ آگے ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت ہے کہ آئل ختم ہو جائے. آئل پہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے, بہت زیادہ چیزوں پہ ڈپینڈنسی ہے. آپ کا جہاز تو آئل پہ نہیں چل سکتے, وہ سولر پہ نہیں چل سکتے, آپ کے بحری جہاز بھی سولر پہ نہیں چل سکتے. پھر آپ کا جو بیس لوڈ ہوتا ہے جو بجلی کا, وہ سولر پہ نہیں چل سکتا. آپ کے گھر میں سولر لگا ہوا ہے, وہ سولر آپ کے گھر میں دن میں آپ کو 8 گھنٹے کی بجلی دے دیتا ہے. اس کے بعد آپ کو باقی 16 گھنٹے کی تو آپ کو گریڈ سے چاہیے ہوتی ہے, اور گریڈ میں بھی سولر اسی 8 گھنٹے میں بناتا ہے, باقی تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے چاہیے ہوتی ہے. اچھا, آپ اس کو کہتے ہیں بیٹری کو اسٹور کر لیں گے, کتنے بیٹریز میں اسٹور کر لیں گے, پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے جی, کتنا سولر لگا لیں گے, آپ کے پاس چھتیں اتنی نہیں ہوگی کہ آپ اتنا سولر لگا لیں یا ونڈ لگا لیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیچ میں بارش ہو جاتی ہے, سورج نہیں نکلتا, ایسا کچھ ہوتا ہے, تو آپ کو گریڈ کی لاحالما ضرورت ہوگی انڈسٹری میں, گھروں میں, ہر جگہ پہ. اور وہ گریڈ کے اوپر جو بیس لوڈ لگتے ہیں, کہ بیس لوڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ آن کر دو تو وہ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے, تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے, وہ بجلی بناتا رہتا ہے. وہ بیس لوڈ کس پہ بنتا ہے؟ وہ بیس لوڈ گیس پہ بنتا ہے یا کسی کی طرح کے فیول پہ لگتا ہے. گیس بھی وہ سمجھ لیں آئل ہی ہے تو آئل پہ لگتا ہے, یا وہ آپ کا کوئلے پہ لگتا ہے, یہ کوئلہ بھی مطلب اسی طرح کا ایک ایندھن ہے, یا وہ آپ کا جو رینیوبل میں جو اگر ہم کہہ لیں وہ نیوکلیئر پہ لگتا ہے. نیوکلیئر, پاکستان میں نیوکلیئر کے 2 پاور پلانٹ ابھی لگے ہیں, K2 K3. اب وہ نیوکلیئر جو ہے وہ اس میں ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو وہ ہے. لیکن وہ ایک بیس لوڈ ہے جو آپ کا رینیوبل پہ آئل کے علاوہ ہے. باقی جتنے بیس لوڈ ہیں وہ آئل یا اس کے ڈیریویٹو میں یا کوئلے پہ رہتے ہیں, تو وہ اس کی ضرورت تو ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک. آپ نے رفتار کو ایک دفعہ ہمارے بھی بڑے اچھے کولیگ فرحان ملک صاحب کو انٹرویو دیا, جس میں آپ نے کہا کہ جی اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا خان صاحب کو نہیں پسند کرتی. وین ایور ہی از ان دا گورنمنٹ, اف ہی کمز, اونلی ونس ہی کیم, تو وہ اسٹاک دے ڈونٹ لائک. کیا کاروباری طبقہ ان کو نہیں پسند کرتا, کیا وجہ؟ کیونکہ تمام بڑے کاروبار تو اسٹاک ایکسچینج سے جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں, وہ بات ہوئی تھی, وہ اس وقت میرا خیال ہے کچھ مہینے پہلے تھی, اور اس وقت آپ دیکھیں اس وقت مارکیٹ جو ہے 190 اراؤنڈ اس وقت تھی, اور اس کے بعد سے مارکیٹ گرنے شروع ہوئی, اور جنگ سے پہلے ہی مارکیٹ میں پاکستان میں کریکشن آ گئی ہوئی تھی, کیونکہ پولیٹیکل انٹرنل وہ آپ کی باتیں چل رہی تھی کچھ اس طرح سے کہ وہ ہے. دیکھیں, مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی چاہتی ہے. دنیا میں کوئی بھی مارکیٹ تو اس کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ایک جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے. سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے. انسرٹنٹی از اے کلر آف دا مارکیٹ. اس وقت یہ ایک سسٹم پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کے آرمی چیف, فیلڈ مارشل, CDF ہو گئے, وہ سسٹم کو لگ رہا ہے کہ جی وہ اگلے 5-7 سال رہیں گے. یہ حکومت جو ہے پچھلے 3 سال سے یا 4 سال سے ہے, اور وہ ایک فارمولا ان کا ہائبرڈ رجیم کا چل رہا ہے, ٹھیک چل رہا ہے, ایک سسٹم چل رہا ہے. ایک چیزیں جس طرح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے, جو ان کے انٹرنیشنل حالات سب سے بہت بہتر ہو گئے ہوئے تھے, سارا کچھ ہے وہ.
اس میں ایک ڈسرپشن آتی ہے. ایک خان صاحب باہر آتے ہیں تو اس سے مطلب ایک بہت بڑی سسٹم میں ڈسرپشن آ جاتی ہے. خان صاحب آج ہے تو بہت پاپولر. آج آپ بازار میں نکل جائیں, مارکیٹ میں نکل جائیں, آج بھی آپ دیکھیں میجورٹی لوگ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے پاکستان کی. اس حقیقت کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آج بھی آپ الیکشن کرا لیں تو بہت سارے لوگ خان صاحب کو ووٹ کریں گے. بہت میجورٹی شاید ابھی بھی ادھر ہی نہیں کریں گے. آپ آج کر آگے دیکھ لیں پنجاب کے کسی بھی حلقے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ایک حقیقت ہے. تو وہ ایک ڈسرپشن لائیں گے. اس ڈسرپشن کو مارکیٹ پسند نہیں کرتی. تو یہی تھا کہ وہ مارکیٹ نیچے آئے گی. اور 2016 کے بعد اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان کی مارکیٹ پی کی تھی 52,000 پہ 2016 کے اندر, جب نواز شریف کو نکالا گیا اور اس کے بعد عمران خان کی آنے کی باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد سے وہ اس لیول پہ نہیں پہنچی, چاہے حالانکہ اکانومک حالات اور آگے پیچھے یہ بھی تھے, ٹھیک تھے, لیکن وہ چیزیں انہیں وہ نہیں نظر آئی. انہیں وہ لگا تھا کہ وہ اسٹیبلٹی وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ جس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے. تو وہ مارکیٹ کی یہ ایک سائیکی ہے, ایک بیہیویئر ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ وہ مارکیٹ کریکٹ کرے گی ان کے آنے پہ. اچھا, اب 80 سال ہمیں ہو چلے ہیں پاکستان بنے, 78 ایئرس. تو ویئر وی وینٹ رانگ, وہ کہتے ہیں واٹ ڈڈ وی ڈو رانگ, ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے جہاں ہم آج وہ جو اپنے امیون سسٹم کا ہمارا ہے ہی نہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, معیشت بڑی کمزور ہے. ایک وقت میں تو ہم پھر بھی کہیں 90s میں کہتے تھے جی ہم چلے ریجن میں ہی بات کرتے ہیں, انڈیا سے یا پر کیپٹل انکم میں بنگلہ دیش سے اس سے آگے تھے. ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوا یار, ایک تو کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے, کچھ سانو بھی مرن دا شوق سی. یا بات یہ ہے کہ شروع میں تو ہم ٹھیک چل رہے تھے. 19 سے میرے خیال ہے پاکستان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ جو پاکستان کی اکنامک جو 80s کے بعد کہہ سکتے ہیں, 90s اس میں پہلا جھٹکا تو ایوب خان کا کہتے ہیں جی وہ پہلا جھٹکا 60s میں لگا تھا. دیکھیں جب آپ نے 1960s کے اندر جو دنیا اس وقت ایک امپورٹ سبسٹیوشن کا اکنامک ماڈل تھا اور ڈیولپمنٹ فائنینس انسٹیٹیوشنس جو تھی وہ اس کو فنڈ کر رہی تھی, اور پاکستان نے وہ شروع میں کام کیا. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں PIDC کراچی میں جائیں, آج بھی آپ کا وہ وہاں پہ اس کی بلڈنگ ہوگی, اور یہ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ بنے, اور پاکستان کے اندر بہت ساری انڈسٹری لگی. پاکستان کے اندر وہ انڈسٹری جو تھی وہ یہ تھا کہ جو کوئی اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں دنیا میں سے چیز یا کچھ کرتے ہیں, ہم یہاں پہ خود کفیل ہو سکے, بنانے لگ جائیں. اور اس کی وجہ سے ایک بڑی زبردست گروتھ آئی. اور وہ پاکستان کے اندر پھر اس وقت پاکستان میں انرجی جو تھی, پانی کے آپ کے جو ہے یہ ڈیمز ویمز بھی لگے تو انرجی کی سپلائی بھی ہماری بہتر ہو رہی تھی. تو کہا جی یہ تو ملک زبردست ہے, یہ ترقی کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت امریکہ بہادر بھی ہمارے ساتھ تھوڑا وہ ہمارے ساتھ وہ مہربان تھا اس وقت. اور اس وقت ہارورڈ اسکول والوں کا ایک بزنس پروگرام بھی آیا جو زبردست پاکستان میں پہلے امپلیمنٹ کیا گیا, پھر وہ ساؤتھ کوریا میں وہ امپلیمنٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, 5 ایئر پروگرام جو محبوب اللہ کا تھا, اور ساؤتھ کوریا نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پاکستان میں کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر پہلا مسئلہ آیا کہ 65 کی جنگ ہو گئی, جس کے بارے میں ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہی بات کی جاتی ہے کہ آپریشن ڈبراٹل اور یہ سارا کچھ دیکھیں تو یہ پاکستان نے یہ ایک پنگا شروع کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جنگ ہوئی. اس جنگ کے بعد ایک تھوڑے سے حالات بدلے کہ یار یہ تو مطلب پراسپیرٹی اور گروتھ اس طرح سے نہیں ہے ملک دیکھتا, اور اس کے وہ ملٹری اور دوسرے طرح کے آبجیکٹیوز بھی ہیں اس طرح کے. تو وہ تھوڑا سا وہاں سے پاکستان کا ایک پہلا سیٹ بیک آیا تھوڑا. اچھا, اس کے بعد جو 71 میں 73 میں خیر 71 میں جو ہوا وہ تو ایک پولیٹیکل تھا, اس کا ظاہر ایک ملک آدھا ٹوٹتا ہے, اس کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے, بڑا کچھ آتا ہے اس کو. لیکن 73 میں جو جس ملک میں ہم آج بیٹھے ہیں وہ آپ نے ایک نیشنلائزیشن کر دی. اس وقت ملک کے اندر کہتے ہیں کہ 20-22 فیملیاں یا وٹ ایور, اس سے بھی بہت تو بڑی فیملیاں تھیں, بہت اور کاروباری لوگ تھے. وہ کاروباری لوگ جو تھے یہ بڑا پیسہ بناتے ہیں, یہ وہ باتیں, ایک سوشلسٹ ویو آئی ہوئی تھی, بھٹو صاحب بھی اس کے اندر گھسے اور ہم نے نیشنلائز کر دیا. نیشنلائز کرنے کے بعد وہ سارے ایسٹ نیشنلائز ہو گئے, تو وہ کاروباری لوگ جو ہے وہ متنفر ہو گئے, وہ سائڈ پہ ہو گئے. وہ دن تھا پہلا دن جب پاکستان سے پیسہ باہر جانا زیادہ شروع ہوا. اس وقت لوگوں نے پیسہ نکالنا شروع کیا کہ یہاں پہ تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کے لوگوں نے جو مار کھائی ہوئی ہے وہ کاروباری لوگ پھر کبھی دوبارہ اس طرح اٹھ نہیں سکے. آج پاکستان میں ٹاٹا برلا اور اس طرح کی فیملیز کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ٹاٹا برلا یہ والے یہ فیملیز تو بڑی پرانی فیملیز تھی. پاکستان میں بھی ان کی فیملیز ایگزسٹ کرتی ہے, آج بھی وہ ملتا ہے اس وقت بھی, آج بھی وہ کاروبار کرتے ہیں. یا ہمارے بھی یہاں ولیکاز تھے, ہمارے یہاں بھی حبیب تھے, ہمارے یہاں بھی اور بہت سارے لوگ تھے جو بہت بڑے ہو سکتے تھے, اس سے بھی کچھ ان میں سے بڑے ہیں, لیکن آپ نے نیشنلائز کر کے ان کی ایک آپ نے اس کو ختم کر دیا. آج کل ٹبا سب بڑے مشہور ہو رہے ہیں. میں آتا ہوں اس پہ
ٹھیک ہے. تو 73 میں آپ نے یہ کیا, اس کے بعد نیشنلائزیشن شروع میں تو کچھ سال ٹھیک چلی, بعد میں وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا اس نے کیا ملک کا بیڑا غرق کیا, کس طرح اس کو مس یوز کیا, کرپشن ہوئی, وہاں پہ بھرتیاں ہوئیں, سارا کچھ ہوا اور گروتھ تبھی ہوا. ٹھیک ہے, کرتے کراتے ہم 90s کے اندر ہم آ گئے. ٹھیک ہے جی, 90s میں بھی وہی صورتحال چلتی رہی. 90s میں ہم نے پرائیویٹائزیشن کا پروگرام شروع کر دیا. 80s میں اچھا, آج ہمارے جو بڑے امیر لوگ ہیں, بیفور کمنگ ٹو ادر پوائنٹ, جو میں نیشنلائزیشن سے امیروں کا جو پوائنٹ ٹاٹا برلا والا کمپلیٹ ہو, آج جو ہمارے امیر لوگ ہیں جو بڑے ہیں وہ اس پرائیویٹائزیشن سے بنے تھے. مثلا میاں منشا کا نام سنا ہوگا. جی میاں منشا کہاں سے بنے؟ ایم سی بی کے پرائیویٹائزیشن سے بنے. ایم سی بی کی پرائیویٹائزیشن ایم سی بی کے لون لے کے ہوئی, تو وہ ایک اس سے بنے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے لوگوں نے وہ اس وقت سیمنٹ کمپنیاں پرائیویٹائز ہوئیں, اس وقت فرٹیلائزر بھی ابھی کمپنی. عارف حبیب صاحب کیا بنے؟ وہ ایک اسٹاک مارکیٹ کے پلیئر تھے, انہوں نے یہ جو پرائیویٹائزیشن کے اندر سے مختلف ایسٹ خریدے. ابھی بھی پی آئی اے اسی ایسٹ پہ خریدا, اسی سے اوپر آ رہے. اور بھی بہت سارے پلیئر ادھر سے اس طرح پرائیویٹائزیشن سے بنے. طبع صاحب بھی مطلب ان کی بھی فیملی نے کچھ اس طرح کے وہ لکی سیمنٹ جس طرح تھے لیے اور آگے لے کے وہ چلے. تو اب وہ یہ خیر وہ اس کے علاوہ اور چیزوں پہ بنے, بٹ اب جا کے وہ کچھ سے اوپر آ رہے ہیں, کچھ وہ نئے نام آ رہے ہیں. کل کو پھر آپ ان کے ساتھ کچھ کر دیتے ہو تو پھر کیا پتہ. تو اور اس کے بعد پھر 1998 کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایک اور چیز ہوئی تھی. ہمارے 98 میں ملک کے اندر ہمارے ٹوٹل جو فارن ایکسچینج ریزرو تھے وہ تقریباً 12 ارب ڈالر کے تھے, جو فریز کیے ہیں. اس میں سے 11 ارب ڈالر جو تھے نا میرے آپ جیسے لوگوں کے تھے, یعنی کہ لوگوں کے ڈپازٹ تھے. جیسے آپ کے میرے پیسے بینک میں ہوتے ہیں نا, وہ فارن ایکسچینج والے تھے. 1 ارب ڈالر اس وقت اسٹیٹ بینک کا تھا یا حکومت کا تھا. آج اس کے بعد سے آج اتنے سال گزر چکے ہیں, اس وقت جی ڈی پی ہمارا 100 بلین کا نہیں تھا, 400 بلین پلس کا جی ڈی پی ہے. آج ہمارے لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ 7 بلین ڈالر ہے, اس وقت 11 بلین ڈالر تھے, وچ واز more than 10% of GDP. آج 7 بلین which is only 2% of GDP. اور باقی ٹوٹل ریزرو اس وقت ہمارے جو بھی 22-24 بلین ہے, اس میں 15-16 جو بھی ہمارے نمبر ہے, 14-15 جو بھی اس وقت چل رہا ہے, وہ اسٹیٹ بینک کا چل رہا ہے, جو اس وقت 1 ارب پہ آ گیا. اور اس میں بھی دوستوں کا ہے نہیں, وہ چلے وہ جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے, دوستوں کا ہے یا کیا ہے. لیکن لوگوں کے جو پیسے 11 ارب کے تھے, وہ لوگوں کے جب پیسے لوگوں کے وہ فریز ہوئے, اس وقت کے جلے ہوئے لوگوں نے دوبارہ وہ پاکستان میں مطلب اس طرح سے وہ بھی باہر نکالنا شروع کر دیا. آفٹر 28 ایئرس بھی لوگوں کی وہ نہیں بدل رہی ہے. ایپیسوڈ ہوتا ہے نا, ایک 7300 میں ایپیسوڈ ہوا, 98 میں ایپیسوڈ ہوا, پھر ایک 2022 میں ایپیسوڈ اس طرح ہوا کہ جی وہ آپ نے ایل سیاں بند کر دی, لوگوں کو پیسہ جانا لیگلی بند کر دیا. تو لوگ پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے نکالتے جا رہے ہیں, نکال کے لکھتے جا رہے ہیں. وہ ملک میں نہیں, ملک میں اس طرح لگاتے نہیں کہ ملک میں کبھی بھی پالیسی کو چینج ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ پالیسی ہمارے یہاں کوئی کنسسٹنسی نہیں رہی ہے. ہم ایک ہم وہ آئی ایم ایف پروگرام میں اور اسی میں پھنسے رہے. انڈیا ایک دفعہ وہاں سے نکلا اور وہ ہر سال 7% گروتھ کرتا رہا, ہم نے وہ نہیں کیا, ہم پنگے لیتے رہے. ہم نے 90s میں کیا کیا, ہماری 4-5 حکومتیں 90s میں چینج ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی دیکھیں, ابھی بھی یہ 2016 میں نواز شریف کو نکالا تو آپ نے دیکھا اس کا کیا انجام نکلا کہ اس کے بعد سے وہ مارکیٹ سٹیبل ہوئی. پھر آپ کی 2022 میں کوئی چیزیں اگر ٹھیک ہونے لگی تھی تو آپ نے عمران خان کو نکال دیا, پھر آپ نے چیزیں خراب کر دی. اب کل کو چیزیں پھر ٹھیک ہونے لگیں گی تو آپ ان کو بھی نکال دیں گے. یہ تو ہمارے ملک کی ہسٹری ہے کہ اچھا ہے برا ہے, بھائی ایک بندہ آپ کو پسند ہے, ایک مجھے پسند ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ بات ہے. ایک سسٹم چلتا رہے, چاہے وہ فوجی ہیں وہ چلاتے رہیں یا آپ کی وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ چلتا رہے. آپ ایک سسٹم کو چلنے دیں. آپ ایک کنفیوزڈ ہائبرڈ سسٹم کو کبھی ادھر سے کان پکڑتے ہیں, کبھی ادھر سے کان پکڑتے ہیں, جب ایسے چلاتے رہیں گے تو پھر آپ کا سلسلہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہم تو یہ دائیں بائیں گھومتے رہے. دوسری بات, ہمارے ملک میں کچھ بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے یا بڑے لوگ ہیں, انہیں کوئی بڑا ہوتا پسند نہیں ہے. میں ہسٹری سے کہہ رہا ہوں, میں اپنی دل کی بات نہیں. انہیں جب بھی کوئی بڑا ہونے لگتا ہے نا, اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. 1973 میں, یا اس ملک کی سائیکی ایسی, 73 میں یہ 22 فیملیاں بڑی, ان کو چھوٹا کر دیا. بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر آیا, اس کو چھوٹا کر دیا. نواز شریف بڑا ہونے لگا, نواز شریف ایک بڑا لیڈر 98 میں آیا, اس کو چھوٹا کر دیا. بے نظیر تو اتنی بڑی وہ اس طرح لیڈر بنی نہیں جس طرح بھٹو بنا تھا. آج عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر بنا, اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے اندر ہمارا سب سے بڑا پلیئر تو فوج خود ہے.
ملک ریاض ایک بڑا ہوا, اس کو چھوٹا کر دیا. میں نہیں کہتا میں ملک ریاض کی سپورٹ میں کوئی نہیں ہوں. ملک ریاض نے لوگوں کی زمینیں کھائی ہیں, اس نے لوگوں کو دھمکایا ہے, پتہ نہیں اور کیا کیا غلط کام کیا ہے, کتنے لوگوں کے پیسے برباد کیے ہیں. بٹ آپ کا پورا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسے چلتا ہے, پورا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایسے چلتا ہے. یہ ملک ریاض اکیلا نہیں ہے جس نے یہ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے ملک ریاض سارے ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر کوئی ہے, جتنے بڑے اور نام ہیں, اور ٹی وی چینل آگے پیچھے اور بھی چلا رہے ہیں, سب یہی کام کرتے ہیں. ملک ریاض کو کوئی الگ اسٹریٹجی پہ نہیں آیا تھا, ایک مارکیٹ کا نارم ہے, وہ جس طرح مارکیٹ چل رہا تھا, بٹ ہی واز بیٹر دین ادرس ایز اے ڈیولپر. ٹھیک ہے, جو بھی اس کا فارمولا تھا وہ کام کر رہا تھا, وہ بہت بڑا ہو گیا. تو آپ کسی بھی آدمی کو جو اپنے اس کانسٹیٹوئنسی میں ایک بہت بڑا ہونے لگ جاتا ہے, آپ اس کو چھوٹا کر دیتے ہو. اس سے پھر یہ امیج یہ جاتا ہے لوکل بھی اس سے پھر یہی ہوتا ہے نا کہ کاروباری بھی بڑا نہیں, جب بڑے بڑے نہیں ہوں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی, وہ نکل جائے گا. ایک آپ سرٹن سائز سے اوپر نہیں جا پاتے. تو یہ ملٹیپل بلینز آف ڈالرز لے گئے یہاں سے. کون لے گئے؟ ملک ریاض. جب مجھے نہیں پتا کتنے ڈالرز لے کے گئے ہیں, کتنے انویسٹمنٹ تو انہوں نے کہیں سے تو نکالی ہے نا, مجھے نہیں پتا وہ کتنا لے کے گئے ہیں, لیکن لے کر گئے, کتنا انہوں نے لوگوں کا دینا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بہت لے گئے ہیں. تو میں نے ایک مثال دی تھی چھوٹی سی کہ اس ملک میں وہ کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے. کٹ ٹو سائز کیا جاتا ہے. دیٹ کسی بھی شعبے میں ہے, کچھ بھی ہے, وہ کٹ ٹو سائز جب ہو جاتا ہے نا بندہ, یا کوئی ایک انسٹیٹیوشن یا کچھ بھی چیز, تو پھر وہ ظاہر ہے اس کی ترقی نہیں اس طرح سے ہو سکتی. اگر کوئی ایک چیز ہم نے ٹھیک کرنی ہے پاکستان کے لیے, کہ آپ کہیں گے یا بھی یہ کر لو, بہت سے لوگ کہتے ہیں, مثال کے طور پہ خان صاحب کہتے ہیں جی کرپشن ہے, بس کرپشن ختم ہوگی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. کہا گیا نہیں جی کرپشن کے پیچھے جائیں گے تو بربادی ہو جائے گی. کوئی کہتے ہیں جی ایجوکیشن کو کچھ ٹھیک کر دیں, کوئی کہے گا نہیں آپ اپنی ایکسپورٹس کو ٹھیک کر لیں, جی ٹیکسٹائل ہے اچھا صرف ایک وہی بڑی ایکسپورٹ ہے, اسی کو کچھ کر دیں, انہیں کو مراد دے دیں. ایک سوچ یہ ہے نہیں باہر زیادہ لوگ بھیج دیں, کیونکہ ریمیٹنسز بھی ہم چل رہے ہیں, ایکسپورٹس ہماری اب پیچھے رہ گئی ہیں, 30 بلین سے اب ہل ہی نہیں رہی, آگے پیچھے تھوڑا بہت, اور 40 بلین یا اس سے پلس ہم جا رہے ہیں ریمیٹنسز میں, تو یہ کر دیں. آپ کی نظر میں کیا کوئی ایک کام اگر کرنا ہے کیا کریں؟ دیکھیں ڈیولپمنٹ جو آپ کے ملک کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے نا, جو آپ کی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں ایجوکیشن میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے ملک کی ایجوکیشن کو ماڈرنائز کر دیں, آپ اپنے لوگوں کو اپلفٹ کر دیں, آپ انہیں لوگوں کو ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں دنیا کی وہ پڑھا دیں, آپ ان کو بیسک ایک ایجوکیشن سسٹم دے دیں, تو میرا خیال میں بہت ضروری ہے. اس ملک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر چوتھا بچہ اسکول نہیں جاتا, اور جو اسکول جاتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہے بہت ویک ہیں. وہ ایک سینٹینس لکھ نہیں سکتے, سمپل ایک کا میتھس کا سمپل سا سم نہیں کر سکتے. تو اور جب گریجویٹس بھی ہیں, ان گریجویٹس کا حال بھی دیکھیں تو وہ بہت مطلب تھوڑے گریجویٹس ہوتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں. تو جب تک آپ نے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ قابل لوگ نہیں بنائیں گے, تو اس کے بغیر تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلا یہ کام ہے. پھر دوسرا ہے ان لوگوں کو راستہ دے دیں کام کرنے کا, کہ وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو راستہ مل جائے. یہاں پہ رکاوٹیں بہت طرح کی آتی ہیں, وہ رکاوٹیں نکال دیں تو پھر چیزیں خود ہی ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی تو یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے یا اے ایکسپورٹ ہے بی ایکسپورٹ ہے, اس پہ نہیں ہونی چاہیے زیادہ بات. یہ ہے یہ دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس آئی تھنک. اور خان صاحب ہوں یا نہ ہو, یا اے ہو یا بی ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. اڑان پاکستان پروگرام کا پھر ہم سنتے ہیں, اگر آج ہم آ جائیں تو آپ تو نام پر ہی مسکراہٹے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے $60 بلین تک لے کے جانی ایکسپورٹ, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ 4 سال تو ہو گئے ہیں اس سسٹم کو, مطلب ایک لحاظ سے تو اسٹیبلٹی ہے نا. چلیں خان صاحب لیٹ سے کہ ابھی پتہ ہی نہیں کب تک اندر رہتے ہیں, کوئی اپوزیشن ان کے پاس ایسا ہے ہی نہیں, اب کنٹرول ہے ہر طرح سے, آپ کے پاس 2/3 میجورٹی بھی ہے, یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. جو بھی اس وقت ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سچ ہمیں نظر آتی. تو کین دے ڈو دس, یا کوئی ڈائریکشن ہے؟ یار اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے بڑا فٹنس پہ زور دینا ہے, اور آپ نے اپنی بڑی اچھی جو ہے وہ 6 پیکس نکالنے ہیں اور سارا کچھ کرنا ہے, اور آپ سارا دن جو ہے پراٹھے کھاتے رہتے ہیں, اور آپ ایکسرسائز کوئی کرتے نہیں ہیں, ہلتے نہیں ہیں, تو مطلب پھر آپ کی بات پہ میں ہنسوں گا نہیں تو کیا کروں گا. تو یہ ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے جی, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے, جبکہ ہمارے جو اسٹیپس ہیں وہ نہیں ہے. یہی اڑان پاکستان والے احسن اقبال صاحب 2015 کے اندر بھی پلاننگ منسٹر تھے. 2015 کے اندر انہوں نے ایک ڈاکومنٹ لائے تھے, میرا خیال ہے ویژن 2025 تھا یا ویژن 2030 تھا, اس طرح کچھ کر کے. اس میں تھا کہ جی ہم جو ہے اپنی ایکسپورٹس $125 بلین کی لے کے آئیں گے 2025 تک. ٹھیک ہے جی, اس وقت 25 بلین کے اراؤنڈ تھی ایکسپورٹس.
تو وہ جب گئے اس وقت بھی 25 بلین کی تھی, اور 125 بلین تو آج بھی کوئی بڑی بڑھا کے بھی 30-35 بلین ہو جاتی ہیں. تو ان کے حکومت نے کیا سٹیپس لیے ہیں ایکسپورٹ کے لیے, ان کے ٹائم پہ تو ایکسپورٹ کی انہوں نے کرنسی کو چپکا کے رکھ دیا. انہوں نے ایکسپورٹر کو کہا یہ تو رینٹ سیکرز ہیں, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ کو اور طرح کی چیزوں کو پروموٹ کیا, سارا کچھ. تو ایکسپورٹ تو کی نہیں. تو آپ کی آج بھی پالیسیز دیکھیں تو ایکسپورٹر تو خوش نہیں ہے اس سے. آپ تو ایکسپورٹر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, ایکسپورٹر کی آپ نے کنسیشن ساری ختم کر دی ہیں. آج بھی امپورٹ سبسٹیوشن کی اکثر چیزوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کی پالیسیز اوور آل ایکسپورٹ لیڈ نہیں ہے. تو آپ جو باتیں کرتے رہے, باتیں کرنے تو کیا ہے یار, بڑھ کے مارنا تو ہم پنجابیوں کا پرانا کام ہے. بڑھ کے مار لو, جتنا مرضی کر لو, جو مرضی کہہ دو کہ ہم یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. کہنا ہے کہ وہ کرنا کیسے ہے, اس کی طرف آپ کی نیت ہے, آپ نے اسٹیپ ہے, آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, تو آپ نے اس کے لیے کیا ایسے اسٹیپس لیے ہیں کہ جس سے ایکسپورٹ بڑھے گی. تو وہی بات ہے نا کہ آپ نے سارا دن پراٹھے کھانا, جسم سے ہلنا نہیں, اور کہنا کہ جی میں نے تو اپنے آپ کو جو ہے سکس پیک بنا لینے ہیں, میں نے تو بڑا فٹ ہو جانا ہے. تو پھر تو نہیں فٹنس آتی نا. فٹنس آنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ باتیں ہی ہیں, اس لیے میں ان پہ کیا کامنٹ کروں. دیر از نو ڈائریکشن کہ ابھی ہم کہیں گے مطلب اسٹیبلٹی یا ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, اڑان بھر رہے ہیں. نہیں, کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اس طرح جس طرح پچھلے اتنے گزر گئے ہیں 10-20 سال, یا 98 کے بعد جس طرح ہم چل رہے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں اگلے 10 سال بھی ایسے ہی ہے. فی الحال تو ایسے ہی گزرے ہیں, فی الحال تو ایسے ہی چل رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کب تک چلتے ہیں ایسے. یہ ہمارے پاکستانیوں کے $12.5 دبئی میں نکل آتے ہیں, کبھی یورپ میں, امریکہ میں. یہ کس طرح سے آ جاتے ہیں؟ اتنی پیسہ کہاں سے بن جاتا ہے اور کیسے باہر چلا جاتا ہے؟ آپ کو بولا ہے کہ 73 سے پیسہ ملک سے باہر نکلنا شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, جب یہ آپ نے نیشنلائزیشن کی تھی 73 واٹ ایور 74 میں. اس سے آج دن تک بدتدریج ہر کچھ سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک نئی ویو پیسے کی نکلتی ہے. جیسے ابھی 2022 کے اندر ایک نئی ویو جانا شروع ہوئی, آپ کو پتہ ہی ہے کیوں جانا شروع ہوئی وہ. تو اس طرح سے جب وہ اسی طرح سے یہ پیسہ باہر اتنا پہنچتا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک میں, گلف کنٹریز میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے, اس کے بعد لوگ لے آئیں گے واپس. کچھ ہم ریئل اسٹیٹ کو دوبارہ سے تھوڑا بہت سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ ٹیکسز کم کر رہے ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹی کم کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا موقع ہے کہ اتنے بلینز آف ڈالرز باہر پڑے ہیں, اس میں سے ہم 10% بھی لے آئیں. اس طرح کی خبریں بھی آئیں. تو کچھ ایسا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو کتنی $100 ارب دبئی میں, یو اے میں پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں. دیکھیں پاکستان کا میجر سب سے زیادہ پیسہ تو یو اے میں پڑا ہے, اور اس جنگ کے اندر پاکستان اور یو اے بڑا کلیئرلی ڈفرینٹ کیمپ میں ہے. پاکستان, سعودی عرب, قطر ایک کیمپ میں ہے, یو اے, انڈیا, اسرائیل ایک کیمپ میں ہے. بڑا کلیئر ہو چکا ہے اس وقت, بڑا کلیئر ہو چکا ہے. اور پاکستان کی جو پاکستان نے یہ جو میڈیشن ابھی کی ہیں, جو نیگوسیشن کی ہیں, جو ابھی کامیاب نہیں ہو سکی, بہت اچھی ایفرٹ تھی پاکستان کی, اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے. اس کے اندر ہم نے ایران اور امریکہ کی 1-to-1 ٹاک کرائی, اور ایز این آبزرور ہم نے کچھ ملکوں کو بلایا, جس میں ہم نے سعودی عرب کو بھی بلایا, غالباً قطر کو بھی بلایا, اور ایک آدھا اور کو بھی بلایا, لیکن ہم نے یو اے کو نہیں بلایا. یو اے نہیں آیا ادھر. ٹھیک ہے جی. پاکستان نے یو اے سے ڈپازٹس لیے ہوئے تھے, جس میں 1996 سے بھی پیسے لیے تھے. وہ پیسے ہم واپس کر رہے ہیں, $3.5 بلین, انکلوڈنگ دوز جو ہم نے 1996 میں لیے تھے 1 سال کے لیے اور کبھی نہیں واپس کیے, وہ بھی واپس کر رہے ہیں. ٹھیک. آج کے دن میں اینیکڈوٹل سٹوریز میں نے کئی سنی ہیں, کئی لوگوں کی سنی ہے, جن کو یو اے میں بلا کے جو کاروبار کر رہے تھے وہاں پہ اس کو بلایا بندے کو کہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے, 3 دن کے آپ اندر ملک چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ آپ جو ہے جیل میں جائیں گے. وہ 3 دن کے اندر وہ پاکستان میں بیٹھا ہے, اس کے بچے پڑھ رہے تھے, وہ بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں, کاروبار گھر اس طرح کا وہاں پہ ہے, وہ اب اس کو کس طرح وائنڈ اپ کرے گا. یہ ہے, یہ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. زیادہ تر اس میں لوگ جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں, بٹ سنی لوگوں کے ساتھ بھی میں نے ایسا سنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. جی میں نے پڑھا 16 سال سے ملٹیپل لوگوں کی. میں ایک بندے کو تو خود جانتا ہوں جس کے ساتھ ہوا ہے, اس سے میری بات بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور کتنے لوگوں کا میں سن رہا ہوں یہ, اور اس کے علاوہ پاکستانی ورکر باہر سے واپس ہو ایک دم یو اے سے آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یو اے سے جو پاکستان لوگ واپس آ رہے ہیں, اس کی سٹوریاں بلڈ اپ ہوتی رہیں گی, اور یہ ریمیٹنسز پہ بھی امپیکٹ ڈالے گا. جو پاکستان کی 25% ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کی یو اے سے آتی ہیں. $40 بلین کی اگر آپ کی ریمیٹنسز ہیں تو اس میں سے $10 بلین یا $9 بلین آپ کا صرف یو اے سے آتا ہے. اچھا اب ٹھیک ہے جی, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. ٹھیک ہے, اب جو ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ اب بہت سارا پیسہ لوگوں کا جو آپ نے نمبر بھی دیا $10-12 ارب یا یہ یو اے میں گیا ہوا ہے, وہاں ریئل اسٹیٹ میں لگا ہوا ہے, ادھر ادھر لگا ہوا ہے.
تو آہستہ آہستہ وہ پیسہ واپس آنا شروع ہو گیا. آلریڈی وہ پیسہ واپس آ رہا ہے. اس کی 2 انڈیکیشن میں بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں حوالہ کا ریٹ اس وقت نیگیٹو چل رہا ہے. یعنی کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے نا, جو انٹر بینک مارکیٹ ہے, کہ وہ 280 پہ ہے, تو حوالہ 285 پہ ہوتا تھا, وہ 275 یا سم تھنگ لائک دیٹ نیچے چل رہا ہے. نمبر 1 ٹھیک ہے جی, 280 سے کم چل رہا ہے, نیگیٹو ہے. نمبر 2, کراچی کے اندر اس وقت پراپرٹی کی مارکیٹ کو آگ لگ گئی ہوئی ہے. تقریباً 20-30% قیمتیں بڑھ چکی ہیں پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر, کہ جو پیسہ باہر جا رہا تھا وہ جو ادھر جلتا تھا وہ ادھر لگتا ہے. آہستہ آہستہ دیکھیے اگر لاہور کے اندر بھی جو ریئل اسٹیٹ یا پورے پنجاب کی ریئل اسٹیٹ پہ دیکھنا ایک دم آگ لگ جائے گی. وہ تو یہ جو بہت سارا پیسہ جو ملک سے باہر جاتا تھا یو اے ای کی سائڈ پہ, وہ اب کافی کم جائے گا, اور کافی چانس ہے کہ وہ واپس بھی آئے گا. اور ہو سکتا پاکستان کے ریمیٹنسز, جو پاکستان کا بہت سارا ورکر یو اے ای میں کام کرتا تھا, وہ بھی ریڈیوس ہوگا. یہ حقیقت ہے. اور یہ اگلے کچھ مہینے میں جو حالات آج چل رہے ہیں, انلیس کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات بہتر ہو جائیں, جو اس طرح نظر نہیں آ رہے, یہ حالات ایسے اور آپ کو نظر آئیں گے, اور ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہوگا. لیکن $5 بلین تو کہا جا رہا ہے سعودی عرب سے, اور تھوڑا بہت شاید قطر سے وہ آ جائے گا. لیکن یہ ڈبل ایج سارڈ ہو گئی کہ ایک تو ریمیٹنسز کا بھی کمی ہوگی, لیکن یہ جو رقم آ رہی ہے اس سے بھی کوئی ہم فائدہ اٹھا سکیں گے یا نہیں, بس وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈمپس ہی ہو جائے گی, دیٹس اٹ. دیکھیں, ایک تو $5 بلین جو ادھر سے آ رہے ہیں, وہ تو ہمارا 3.5 بلین یو اے ای کا جا رہا ہے. ہم نے باقی یورو بانڈ کیا ہے, تو تقریباً یہ 5 بلین تو ہم نے پے کیا. اگر وہ آتا ہے تو اسی کو ریپلیس ہوتا ہے. وہ بھی آتا ہے, کب آتا ہے, کیسے آتا ہے, وہ ول فائنڈ آؤٹ. ابھی تک جب تک وعدے تو ہم نے بہت سنے, نہیں وعدے تو بہت سنے ہیں. اسٹرنگس تو ہمیشہ سے اٹیچ ہوتے ہیں, یہ ہر چیز کے ساتھ ہوتے ہیں. یو اے ای کے ساتھ بھی اسٹرنگس اٹیچ تھے نا دوستی کے. آج ہم اس دوستی میں نہیں رہے. ہم ان کی جو تھنکنگ ہے جیو پولیٹکس پہ, جو پوزیشننگ ہے اس کے اوپر, ہم اس تھنکنگ ہماری فرق ہے. ہم فرق کیمپ میں آ گئے, تو ہم اس کو سفر کر رہے ہیں. یو اے کے ساتھ تو ہم کیمپ میں, اور یو اے کو تو ہم نے ابھی 13,000 فوجی بھیجے ہیں, اور 50,000 فوجی کہہ رہے ہیں بھیج دیں گے. ہم نے کیا کچھ نہیں بھیجا وہاں پہ, تو ہم پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ ایک اس کی سپورٹ تو ہمیں ہے سعودیہ کی. تو اب بات یہ ہے کہ یو اے سے پیسہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ کالا پیسہ پراپرٹی میں ڈلے گا, کاروبار میں ابھی فی الحال تو اتنا نہیں ڈلے گا, لیکن جو کاروباری جو نہیں لے کے جا رہا ہے ایونچولی وہ لے کے جائے گا. اس پہ پیسہ واپس کتنا آتا ہے یار. ایک وہاں پہ جب ریئل اسٹیٹ میں ایک پیسہ لگا ہوا ہے جس کا, وہ ریئل اسٹیٹ اس وقت بیچے گا تو بڑے نقصان میں بیچے گا, تو وہ ابھی بیچے گا نہیں, وہ انتظار کرے گا. تو پیسہ تھوڑا بہت واپس آئے گا, جس کا بینک میں پڑا ہے تھوڑا وہ لے آئے گا. لیکن وہ یہ ہے کہ ریمیٹنس کا نقصان ہوگا, تو نیٹ میں تو میرا خیال ہے نیگیٹو ہی ہوگا پاکستان پہ. نیٹ پہ تو یہ نیگیٹو ہی ہوگا پاکستان کے لیے, کیونکہ ریمیٹنس ایک آپ کی ارننگ ہے, وہ آپ کی ایک کانسٹنٹ ارننگ ہے. وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ وہاں پہ کاروبار جو کر رہے ہیں, وہ جب نہیں کریں گے تو وہ یہاں پہ آ کے کیا کریں گے وہ. اور یہاں پہ تو ویسے ہی فارغ بیٹھی ہے قوم, اور وہ پھر تو ایک مسئلہ آئے گا. تو میرے خیال میں تو یہ نیٹ نیگیٹو ہوگا آپ کے لیے. مطلب ٹھیک ہے, لیکن ایک چوائس ہے آپ کی, آپ نے لی ہے, آپ نے اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن لی ہے, جو میرے خیال میں ٹھیک لی ہے, اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. باقی ہمیں تعلقات یو اے سے اپنے ٹھیک رکھنے چاہیے, لیکن ہم اپنی ظاہر ہے جو ہماری ایک جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے اس پہ ہمیں اسٹینڈ کرنا چاہیے. فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب یا اسحاق ڈار, مفتاح اسماعیل, حفیظ شیخ, شوکت ترین, یہ ریسنٹلی یہی ہمارے نام نظر آتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں باہر سے کوئی لے آئیں, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیڈ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اپنی بات منوا لیتے. اسحاق ڈار کافی ہیڈ اسٹرانگ تھے, وہ اپنی بات منوا لیتے. شوکت ترین ہیڈ اسٹرانگ تھے, یہ حفیظ شیخ ہیڈ اسٹرانگ تھے. مفتاح شاید اتنے ہیڈ اسٹرانگ نہیں تھے. اسد عمر اتنے ہیڈ اسٹرانگ نہیں تھے. تو ان سے فرق پڑتا ہے کہ یہ جو ہیڈ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, یہ پارلیمنٹیرین سے بھی, پرائم منسٹر سے بھی آگے پیچھے سے اپنی بات منوا لیتے ہیں, نیگوشیٹ بہتر کر لیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اس طرح سے ایک اچھی ہوتی ہے. حفیظ شیخ ذرا آئی ایم ایف وغیرہ کی سائڈ پہ بہت تھے, ان کا ایک یہ اس طرح کا تھا, اتنی محنت نہیں کرتے تھے. اسحاق ڈار بہت محنت کرتے ہیں, بٹ وہ somehow وہ جو آپ کی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے ان کے وقت میں. یہ کوئی ڈالر کا بڑا ہسٹورک ایلیمنٹ ہے. انڈاکومنٹڈ اکانومی ہمیشہ بڑھتی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم میں پتہ نہیں کیوں, تو وہ ان کو شاید وہ پسند ہے کہ وہ خود ان کے دوست آگے پیچھے کرتے ہیں, بٹ ان جیسا محنت کرنے والا کوئی نہیں. ابھی انہوں نے جو فارن آفس میں بھی جو محنت کی ہے وہ بہت اچھی, بہت زیادہ ہے, بہت قابل بھی ہیں اس طرح سے.
بٹ مفتاح اور جو اورنگزیب صاحب، مفتاح اور اسد شیخ کہہ رہا ہوں، اسد عمر جو ہے، یہ دو تین جو طرح کے لوگ ہیں نا، یہ کمزور لوگ ہیں. یہ باتیں کرنے میں بہت اچھے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میں نے تو ان کو پریشر پوزیشن میں ان کو کمزور ہی پایا ہے. تو بہرحال یہ اپنی اپنی رائے ہے، بٹ بہت زیادہ فرق کوئی نہیں ڈال سکتا. وہ ملک کے پورے حالات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو فائنانس منسٹر ہے کہ اکیلا کیا کر لے گا. یہ افغانستان، ایران یا انڈیا، یہ کتنا ہم پر فرق ڈالتے ہیں؟ جو کچھ آپ نے بتایا 70s کا یا وہ ڈبیکل، وہ تو سب لگتا ہے انٹرنل ہمارا ہوا ہے. 65 وار، یس وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا جغرافی ہے ہماری، اس کا بتائیں. اور کیا جس طرح ماضی میں امریکہ ہمارے ساتھ آتا تھا، مشرف دور میں بھی، اس سے ایوب دور میں بھی، ضیاء دور میں بھی، وہاں ڈالرز کا ہوا جاتا تھا. اب یو ڈونٹ سی دیٹ کہ کوئی ڈالرز کمنگ، ٹرمپ صرف کام نکلوا رہے ہیں ہم سے. پتہ نہیں نو ڈالرز. پتہ نہیں ڈالر آتے کہ نہیں تھے. کہ افغانستان کا یہ بڑا ایلیمنٹ ہے جی. 40 سال سے ہم نے وہاں پہ ایک جنگ لڑی ہے، اور افغانیوں کو ہم نے مطلب پہلے وہی مجاہدین تھے اور وہ زبردست تھے، ٹھیک ہے جی. اس کے اور وہ ایک کافر سے جنگ لڑ رہے تھے، پھر وہی جو ہے وہ مجاہدین طالبان بن گئے، اور ان طالبان سے ہم کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے، ایک اور کافر کی یا امریکی کی. تو وہ مسلمان والا کانسیپٹ تو پیچھے، اسلام والا وہ تو بیچ میں کہیں رہ گیا نا. اٹس اے گیم آف، اٹس اے ڈفرینٹ گیم. اور پھر آج وہ گڈ بیڈ طالبان ہو گئے، آج وہ ٹوٹلی بیڈ طالبان ہے. تو وہ تو ہم ایک رجیم چینج کرتے رہے. تو افغانستان میں تو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ آج سے نہیں کرتے. وہ 1947 میں جب ملک بھی بنا تھا تو ہمیں تبھی نہیں سے مانا. تو وہ حالات تو ایک ہمارے اچھے نہیں ہیں، ان کو ہمیں اچھا کرنا چاہیے. اور وہ اس کا بڑا ہماری اکانومی پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں پیسے بھی آئے ہیں. آج دیکھیں جی، ہم یہ نیگوسیشن کر رہے تھے، ہم ورلڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں، پیس لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ اگر یہ ہو جاتا پیس تو بہت سی بات ہے، پر نہیں ہو پایا. تو لیکن چلے، پاکستان نے بڑی اچھی کوشش کی، زبردست سارا کچھ. لیکن پیسے کیا آئیں گے کیا نہیں آئیں گے وہ تو یار، اگر تھوڑے بہت آپ کو ٹرملز آ گئے، سعودی عرب نے $5 ارب دے دیا، کچھ اور کسی نے دے دیا، تو وہی ہے نا کہ وہ تو پیسے جائیں گے نا، وہ تو آپ کی جیب میں جائیں گے. آپ کے 2-4 مہینے، 2-4 سال، 5 سال بعد پھر ضرورت ہوگی. بھائی آپ گھر میں کام کوئی نہیں کرتے ہو اور آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں، تو آپ کو کوئی آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست آپ کی جو پیسے میں مدد کرتے ہیں وہ کھا جاتے ہو. تو جب بھی آپ پیسے مانگتے رہتے ہو، جب بھی پیسے آتے ہیں تو آپ کوئی نئی گاڑی لے لیتے ہو، نئے کپڑے لے لیتے ہو، کوئی ٹرپ لے آتے ہو، گھر آتے ہو، کھانا پینا اچھا کھاتے ہو. اس کے بعد وہ پھر پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ تو ایسے ہی ہو نا یار. ترقی تو اس وقت کرو گے کہ وہ جو پیسہ آئے آپ اس پہ کوئی کاروبار شروع کرو، کوئی محنت کرو، اور آپ پھر اپنے بل پہ اور اگلے کے پیسے واپس کرو اور چل پڑو. وہ تو آپ کرتے نہیں ہو. وہ نہیں ہو رہا. لاسٹ میں آتے ہیں، پنجاب کی ڈیولپمنٹ ماڈل کی ہمیشہ بڑی بات ہوتی ہے، اور اس میں شہباز شریف کا بڑا رول تھا. وہ سینٹر میں جا کر وہ بالکل ہی ہمیں وہ نظر نہیں آتا. مریم صاحبہ دیکھتی ہیں ڈیولپمنٹ، اچھا جی یہ کریں، ہم بسز چلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ستھرا پنجاب آ گیا. روز ایک نیا ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں. وہ ڈفرینس کیوں نہیں لوگوں کی زندگی میں اس طرح سے نظر آتا؟ روڈز بن رہی ہیں، برجز بن رہے ہیں، یہ جی بسز اب یہ آ جائیں گی، اب یہ آ جائے گا، اب اسکالرشپ آ رہے ہیں، اب فلاں آ رہا ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک بات لوگ کچھ کہتے ہیں، سپورٹ پروگرام میں کچھ لوگ کہتے ہوں کہ 1980s میں جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ آئے تھے اور 90s میں پھر بڑی اسٹرانگ پاور میں آئے تھے، اس کے بعد سے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ انہی کی فیملی نے حکومت کی ہے. تو ان سے پوچھا گیا جی کہ کس پہ کام کرنا چاہیے تو پاکستان کو، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ روڈز بنا لیتے ہیں، ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ ایجوکیشن کی، نہیں جی وہ ایجوکیشن تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کرنے کا، وہ ہمارا نہیں ہے. تو ایجوکیشن پوری پرائیویٹ سیکٹر پہ چلی گئی اور ہم روڈیں اور وہی بناتے رہ گئے. ہیومن ڈیولپمنٹ ہماری ہے نہیں. تو میرے خیال میں ہماری ڈیولپمنٹ کا فوکس ہی آؤٹ ہے. ایک پہلی بات کہ سر پنجاب کی بات ہی پورے ملک کی بات ہے، ڈیولپمنٹ کا فوکس ہی آؤٹ ہے. میں نے آپ کو صاحب میرے سے پوچھا کہ پاکستان کو یہ چاہیے ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، ایجوکیشن بہتر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ چاہیے، وہ ہمارا آؤٹ ہے سسٹم. تو وہ تو کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے، اور وہ سرکاری ایجوکیشن تو کمپلیٹلی آؤٹ آف وہ چلی گئی ہوئی ہے. تو اب اس کے اوپر آپ ٹھیک ہے جی، ہم اسی روڈ انفراسٹرکچر کو اچھی روڈ بنا لیا، یہ لے لیا، وہی پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن میں ہم چلتے ہیں. اب میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ انرجی ایفیشنسی میں بھی کہ اس پہ کتنا کام ہوا. آج بھی ہمارے یہاں پرانی موٹر سائیکلیں چلتی ہیں جو پیٹرول زیادہ خرچ کرتی ہیں، وہ سارا کچھ ہے. تو وہ ایشوز تو ہمارے ہیں، وہ تو ہم انرجی ایفیشینٹ تو بہت زیادہ ہے اس پہ کام. ہاں اب وہ ڈیولپمنٹ کا جو آپ نے ماڈل کیا کہ یہ روڈ بنتی ہے اور یہ خوبصورتی یہ ذرا سا
اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو اس میں تو ظاہری بات ہے پنجاب آ گئی. اور وائی شہباز شریف سینٹر میں نہیں جا سکے کیونکہ پیسے تو صوبے کے پاس ہے, کام تو صوبے نے کرنا ہے. سینٹر کے پاس تو لائبلٹی کی لائبلٹی ہے, وہ تو لائبلٹی پہ ہے. وہ کیا اسلام آباد کے ایک شہر میں ہی کام کر لے گا, اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ باقی تو اس کے جورسڈکشن میں کچھ نہیں ہے. اس کی جورسڈکشن میں ڈیولپمنٹ تو اسلام آباد کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, باقی 4 صوبوں کی ہے, وہ صوبے انہیں کرنا ہے. اس میں پنجاب ہمیشہ سے اچھا کام کرتا رہے, وہ اچھا کرتا رہے, اور وہی چیز ہے. 28th امینڈمنٹ کا سنتے ہیں کہ اس میں NFC دوبارہ وزٹ کیا جائے گا, سینٹر کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں گے, ول اٹ میک اے ڈفرینس؟ اور کراچی یا سندھ کی بڑی بات ہوتی ہے, آپ نے کہا سب سے زیادہ نون لیگ کی یا ان کی خاندان کی حکومت رہی ہے, اس کے بعد ہمیں زرداری خاندان میں نظر آتا ہے, وہ تو مسلسل ان کی دیکھ لیں, وہ کیوں نہیں ہو سکا, وہاں کیوں نہیں چینج آ سکا؟ ہاں, اگر کراچی میں آپ نے ایجوکیشن وغیرہ کے بعد اگر کراچی میں اگر پاکستان میں آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, پاکستان کو آپ نے ایکسپورٹ ہب بنانا ہے, یا وہ اڑان پاکستان کی بھی آتا ہے کہ ایکسپورٹ ہب بنانا ہے, تو پاکستان کو ایکسپورٹ ہب بنانا ہے, پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے, تو اس کے لیے آپ کا سول فوکس کراچی ہونا چاہیے, ساؤتھ ہونا چاہیے. پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ساؤتھ سے آئے گی, کراچی کے سے آئے گی, لاہور سے, پنجاب سے نہیں آئے گی. ہمارا فوج کا, ہمارے پولیٹیشین کا فوکس ہی آؤٹ ہے, وہ پنجاب پہ فوکس کرتے ہیں, جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کی پورٹ سے آنی ہے. پورٹ سٹی کراچی, جب تک آپ اس کو نہیں ڈیولپ کرو گے آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی. یہ بات تو آپ میری لکھ کے رکھ لیں کہیں پہ, اس کے علاوہ نہیں آئے گی. اور کراچی کو آپ دیکھ لیں 2008 سے PPP کی حکومت ہے, اور اس کا آج حال دیکھ لیں, رونا آتا ہے مجھے اس شہر کو دیکھ کے کہ وہ کتنا زبردست شہر تھا اور اس کا کیا آپ نے حال کر دیا. تو یہ ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو دوسرا سوال ہے, آپ کی صوبوں کے پاس ریسورسز آئے, سارا کچھ ہوا, بٹ فیڈرل گورنمنٹ بینک کرپٹ ہو گئی ہے, اور وہ فردر بینک کرپٹ ہوتی رہے گی, کیونکہ سارے ریسورسز صوبوں کے پاس آ رہے ہیں, اور صوبہ کوئی لیپ ٹاپ مانگتا ہے, کوئی اور طرح کی اسکیم کرتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے کہ ہم بہت امیر ہیں, ٹھیک ہے جی, جبکہ یہ تو غریب جہاز لے لیتا ہے. نہیں, وہ جہاز پہ کسی نے بات کی نا بڑی, مجھے میں کہیں سے ٹی وی پہ کامنٹ سن رہا تھا جی کہ اتنا بڑا صوبہ ہے, پتہ نہیں کتنے ٹریلین کا اس کا بجٹ ہے, تو 10 بلین کے جہاز کی کیا قیمت ہے, اتنی بڑی کمپنیوں کے دیکھو CEOs کیسے. بھائی ان کمپنیز کے KPI کیا ہوتے ہیں, وہ ان KPI پہ ناکام کریں, ان CEO کو فائر کر دیتے ہیں. آپ کی KPI کیا ہے کہ آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی طرح یہ وہ کیا ہے, اس کے بعد آپ یہ جہاز رکھ سکتے ہو پاکستان. یہ غریب ملک پاکستان ہے جس میں صوبوں کے پاس پیسے آئی جا رہے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ بینک کرپٹ ہو رہا ہے. تو ایک صوبہ یہ کر رہا ہے, دوسرا صوبہ کراچی کا دیکھو, سندھ کا, تو وہ تو بہت ہی برا حال ہے. تو وہ پیسے بھی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں, اور لوگوں کے ایسٹس وہ بنتے جا رہے ہیں, کہاں سے بنتے جا رہے ہیں وہ. تو ظاہری بات ہے یہ ایک بینک کرپسی کا ماڈل ہے, اس کو تو چینج کرنا ہے, اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے کہ یہ چل نہیں سکتا, اس کو تو چینج کرنا پڑے گا, یہ نہیں چل سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ کراچی کے فوکس کیے بغیر پاکستانی ڈیولپ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے کہا لکھ دیں. ویئر از دا ہوپ؟ لاسٹ کوشچن, دیٹس اٹ. ہوپ یہ ہے کہ یار پاکستان جو ہے نا, یہ دنیا کا ورلڈ آرڈر ایک بدل رہا ہے, ٹھیک ہے. 1948 کے بعد یا 40s میں جب ورلڈ ختم ہوئی تھی, ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا تھا. اس ورلڈ آرڈر کے اوپر جو دنیا ترقی کرتی رہی, اور جو آپ کی جب سے کولڈ وار ختم ہوئی تو دنیا میں ایک ہی سپر پاور رہی جس کو کوئی دوسرا چیلنج نہیں کر سکتا تھا, USA. 1989 سے آج تک, آج جا کے وہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. USA کی وہ پاور نہیں رہی جو نہیں ہے, اور ایران جنگ کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بڑا کلیئرلی. یہ جو مڈل ایسٹ ہے, جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں, جو کہیں سے مڈل ایسٹ نہیں ہے, ویسٹ ایشیا, جو دوبارہ ویسٹ ایشیا کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بھی نقشے 2026 میں بنے تھے, اور اس کی بھی اندر جو سارا تھا اس میں بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کسی طرح کی تبدیلی آ رہی ہے. ملک نہیں چھوڑیں گے, رجیم نہیں چینج ہوگی, یا کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. ہو سکتا ہے کہیں میں رجیم چینج ہو, کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. اور اس سارے ورلڈ آرڈر چینج ہونے میں میرے خیال میں پاکستان از ایمرجنگ ایز اے بیٹر کنٹری. وائی؟ پاکستان دنیا میں جب ایک ہی ملک کی ایک وہ تھی, اور وہ جو چودھری کہتا تھا سارے مان جاتے تھے, تو سب نے اپنی سیکیورٹی, بہت سارے ملکوں نے اپنی سیکیورٹی اس کے اوپر ڈال دی ہوئی تھی. اور سیکیورٹی پہ اس طرح جو ملک سیکیورٹی فوکس رہے ہیں, جن لوگوں کی وار رہی ہے, جن کی آرمی ٹیسٹڈ رہی ہے, جیسے ہمارے پاکستان میں انٹرنل کانفلکٹ کتنے چلتے رہے, 40 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں. اور کرائسس مینجمنٹ میں پاکستان بہت اچھا پرفارم کرتا ہے. پاکستان ڈز ویری ویل ان کرائسس. ہم نے ابھی یہ جو دنیا بھر کا کرائسس ہوا ہے, اس میں نیگوسیشن کی جو ہم نے ایفرٹ کیا, دیٹس سپلینڈڈ ایفرٹ. کووڈ کے اندر ہم نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا وہ ہم دیکھ لیں. نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہے, فلڈ وغیرہ آتے ہیں, وہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں, بٹ بزنس یوزول میں ہم اچھا کام نہیں کرتے.
تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا بدل رہی ہے, کرائسس کے ٹائم ہے, پاکستان جنرلی کرائسس میں بہتر پرفارم کرتا ہے, اور اس بدلتے آرڈر میں اپنی سیکیورٹی جس کے پاس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو پاکستان از اے ویری اسٹرانگ ملٹری اور ورکنگ ملٹری, تو اور اس کا پاکستان کو ایک بہتر ہو رہا ہے. پاکستان از اپروچنگ ایز اے مڈل اکانومی, مڈل کنٹری بیکاز آف اٹس ملٹری اینڈ جیو پولیٹیکل پوزیشننگ. بٹ اس کو ہم اس وقت تک نہیں جب تک کر سکتے جب تک کہ ہم اکنامک ساورینٹی اور اکنامک جو ہے نا ہماری انڈیپینڈنس نہیں آتی. تو ان اے ٹرو وے کوئی بھی مڈل کنٹری نہیں ہو سکتا جب تک وہ مڈل انکم میں بھی آئے, جب تک اس کے فائنینشلی تگڑا نہ ہو. تو پاکستان کے پاس ایک اپروچ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں اس کے اوپر گھس رہی تھی, جو اس کو روک رہی تھی, وہ آج شاید روک نہیں پائیں گی اس طرح سے جیسے انڈیا بہت طریقے سے روک رہا تھا پاکستان کو. تو پاکستان کو اگلے 20-25 سال میرے خیال میں پاکستان کے لیے جیو پولیٹیکلی اچھے ہیں. تھوڑا ہم اپنے انٹرنل کوہیژن لے لیں, تھوڑے اپنے گھر کو ٹھیک کریں تو ہم اس ملک کے ترقی کی راہ پہ لگ سکتے ہیں. اور میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ آئے گا انشاءاللہ. چائنا تو چلتا رہے گا جی, چائنا تو بہت اسٹرانگ ہے, وہ مرج ہوتا رہے گا. بٹ یہ کوئی چائنا یو ایس کو ریپلیس نہیں کرے گا. چائنا ایک اپنی ایک اس کا سسٹم ہے اور اس کو لے کے وہ اس کی سی ورلڈ میں بڑھتی ہے. صرف بیلنس ایک آ رہا ہے, دیٹس اٹ. یہ بیلنس آ رہا ہے بالکل. علی خضر بھائی تھینک یو سو مچ سر. مجھے امید ہے کہ سب لوگوں کو بہت سی چیزوں کی کلیئرٹی ہوئی ہوگی, بہت سی چیزیں اب سمجھ آئی ہوں گی, اینڈ اٹ واز پلیجر سر, سو کائنڈ آف یو. اور انشاءاللہ ہفتوں بعد نہیں, چند مہینے کے بعد دوبارہ ہم آپ کے ساتھ سٹنگ ضرور کریں گے سر. سو کائنڈ. تو یہ تھے جناب علی خضر. تو دیکھیں کسی اچھے اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو کتنی باتوں کی سمجھ آتی ہے اور آپ کا ایک ویژن بنتا ہے کہ اچھا کیا ہے, کیوں ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ حافظ.